بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک میں ایک خوشحال بادشاہ رہتا تھا۔ اسے نادر اور نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے پاس کئی ایسی چیزیں تھیں جن کا ذکر قصے کہانیوں میں ہی تھا۔ انہی میں ایک سیب کا سنہری درخت بھی تھا۔ اس درخت پر صرف سونے کے سیب لگتے تھے۔ بادشاہ اپنی چیزوں کی بھرپور حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ درخت سے روز ایک سونے کا سیب غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پہرا کڑا کر دیا، مگر چوری کا سلسلہ نہ رکا اور نہ ہی چور پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ خود جا کر سیب کے درخت کی نگرانی کرے۔ شہزادہ ساری رات درخت پر پہرا دیتا رہا۔ طلوع سحر کے وقت اسے درخت پر پھڑپھڑاہٹ کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا دھڑا دھڑ سیب کھا رہا تھا۔ شہزادہ چپکے سے درخت پر چڑھا اور اس نے سنہری پرندے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندے کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ فوراً اڑ گیا۔ شہزادے نے جست لگا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پر ہی آ پایا۔ پرندہ رفو چکر ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادے نے صبح دربار میں پہنچ کر سونے کے سیبوں کی چوری کی داستان سنائی۔ بادشاہ کو یقین ہی نہ آ پایا کہ کوئی سونے کے سیب کھا سکتا ہے۔ جب شہزادے نے سنہرا پر نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ پر بھی سونے کا ہی بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایسے کسی پرندے کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ سونے کا پرندہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً شہزادے کو حکم دیا کہ وہ سونے کے پرندے کی تلاش میں جائے اور اسے پکڑ کر ہمارے حضور پیش کرے۔ شہزادہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ مجبوری کے عالم میں محل سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہر قصبے اور گاؤں میں ٹھہرتا اور لوگوں سے سونے کے پرندے کے متعلق دریافت کرتا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر خوب ہنسی اڑاتے۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے اور ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے شکاری سے ہوئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوہ کہف سے ہو کر آیا ہے۔ شہزادے نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے پہلے تو بغور شہزادے کو دیکھا اور پھر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا کوئی پرندہ حقیقت میں ہے؟ شہزادے نے اسے سونے کے پر کے بارے میں بتایا تو شکاری حیران ہو گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی وہ تنہا شخص ہوں جس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرکیف وہ سونے کے بڑے پہاڑ پر رہتا ہے جو مشرق میں بلند پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے۔ اگر تم نے ہمت باندھے رکھی تو یقیناً اس تک پہنچ جاؤ گے۔ وہاں ایک خوبصورت محل بھی ہے، مگر اس میں داخل ہونے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں نے کافی کوشش کی کہ اندر جا کر دیکھوں، مگر میں ناکام ہو کر لوٹا۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور راستہ اچھی طرح سمجھ کر روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد وہ مشرق کے پہاڑی سلسلے میں جا پہنچا۔ بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں سونے کے پہاڑ کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ شہزادے نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل سفر کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیابی کو چھونے میں کامیاب ہو گیا۔ سونے کا پہاڑ سورج کی کرنوں سے دمک رہا تھا کہ اس کی طرف صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہزادے نے شکاری کی ہدایت کے مطابق آنکھوں پر سفید پٹی باندھی اور تیز چمکتی روشنی میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کئی دن وہ پہاڑ پر چڑھتا رہا۔ ایک دن وہ اس محل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بڑی چھت پر وہ سنہرا پرندہ پروں میں سر دبائے آرام کر رہا تھا۔ شہزادے نے محل کے ہر رخ سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر واقعی اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ شہزادہ کئی ہفتوں تک وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ اس دوران جنگلی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا رہا۔ اس کا مقصد تو پرندے کو زندہ پکڑنا تھا۔ سونے کے محل میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پرندے کے شب و روز کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دن اسے ایک ایسا مقام مل گیا جہاں سے پرندہ قدرے نیچے ہو کر گزرتا تھا۔ شہزادے نے سارا دن وہاں جھاڑیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ جب شام کو پرندہ وہاں سے گزرا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جھاڑیاں ہیں۔ وہ ان میں کچھ دیر کے لیے الجھ گیا۔ شہزادہ طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً جست لگا کر اس کی دم دبوچ لی۔ پرندہ اس ناگہانی آفت سے سنبھل نہ پایا اور شہزادے کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کے دونوں پروں کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ وہ اڑ نہ سکے۔ جب پرندے نے خود کو بالکل بے بس دیکھا تو وہ آنسو بہانے لگا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کا دل پسیج گیا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ خالی ہاتھ واپس لوٹنا اس کے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو پرندہ خرخراتی ہوئی آواز میں بولا، شہزادے، تم اگر مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا۔ شہزادے نے انکار کیا اور کہا، مجھے تم کسی قسم کا لالچ نہیں دے سکتے۔
پرندے نے مختلف ہیلے آزمائے مگر شہزادہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر پرندہ بولا، میں اس محل میں اپنی بہن کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میری بہن کو سحر سے آزادی دلا دو۔ میں کوئی پرندہ نہیں بلکہ پرستان کا شہزادہ ہوں جسے ایک بوڑھی چڑیل نے پرندہ بنا دیا ہے۔ میرا یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم میری بہن کو چڑیل چنگل سے نکال دو گے تو میں تمہارے ساتھ شاہی محل چلوں گا۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا، اس محل کے اندر جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے جس سے میں تمہاری بات کی صداقت جان سکوں۔ سنہری پرندے نے بتایا کہ اس محل میں صرف اڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، اگر تم میرے پر آزاد کر دو تو میں تمہیں محل کی چھت پر پہنچا سکتا ہوں۔ شہزادے نے کافی دیر سوچنے کے بعد اس کی مدد کا تہیہ کر لیا۔ اس نے پرندے کے دونوں پر آزاد کر دیے۔ پرندے نے کوئی چالاکی نہیں کی بلکہ وہ شہزادے کو ساتھ لے کر سونے کے محل کی چھت پر چلا آیا۔ شہزادے نے اسے وہیں چھوڑا اور زینے سے ہوتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں کئی کمرے تھے جو بالکل خالی پڑے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں پردے لٹک رہے تھے اور ایک بڑی مسہری پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ جب شہزادے نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ شہزادے نے اسے ہلا جلا کر جگانے کی کوشش کی مگر لڑکی بیدار نہ ہوئی۔ شہزادہ واپس چھت پر لوٹ آیا۔ اس پرندے سے لڑکی کی نیند کا سبب پوچھا۔ پرندے نے بتایا کہ پہاڑ کے عقب میں ایک بڑی جھیل ہے جہاں سینکڑوں سبز کیکڑے رہتے ہیں۔ چڑیل نے شہزادی کی روح کو ایک لباس کی شکل میں بدل دیا ہے اور وہ لباس کیکڑوں کے قبضے میں ہے۔ جو کوئی لباس لینے کی کوشش کرتا ہے کیکڑے اس کو کاٹ کاٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگر وہ لباس شہزادی کے بدن پر ڈال دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے چڑیل کے سحر سے آزاد ہو جائے گی۔ شہزادے کا دل لڑکی پر آ چکا تھا۔ اس نے ہر قیمت پر اسے بیدار کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ وہ سنہری پرندے کی مدد سے جھیل کے کنارے پر جا پہنچا۔ جھیل کے وسط میں کپڑا تیرنے کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچنا کیسے تھا یہ شہزادے کو معلوم نہ تھا۔ وہ کئی دن تک وہیں ٹھہر کر غور کرتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن اسے سمجھ آ گیا کہ لباس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جھیل کے کناروں پر سوکھی جھاڑیوں، گھاس پھوس، سوکھی ٹہنیوں اور کٹے تنوں کے انبار لگانا شروع کر دیے۔ اس کام میں کئی ہفتے لگ گئے۔ جب جھیل کے چاروں طرف سے جھاڑیوں اور سوکھی لکڑیوں کی فصیل بن گئی تو اس نے اس میں آگ لگا دی۔ آگ جلد ہی جھیل کے چاروں طرف پھیل گئی۔ سنہری پرندہ شہزادے کی محنت کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ شہزادہ کیا کرنا چاہتا ہے، مگر بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو وہ سب سمجھ گیا۔ اس نے شہزادے کی مدد کی اور دور دور سے کٹے ہوئے درخت لا کر اسے دینا شروع کر دیے۔ جب آگ مسلسل بھڑکتی رہی تو جھیل کا پانی گرم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی کھولنے لگا۔ کیڑے اس آفت سے بچ کر باہر کی طرف بھاگے مگر وہاں آگ کے شعلوں نے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ کئی دنوں کے بعد جب آگ سرد ہوئی تو شہزادے نے آسانی سے تیر کر پانی میں تیرتی ہوئی سنہری پوشاک پکڑ لی۔ وہاں اب نہ تو کوئی کیکڑا باقی بچا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا پانی کا جانور۔ سنہرے پرندے نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ شہزادے کو لے کر محل میں واپس لوٹ آیا۔ شہزادے نے جو ہی سنہری پوشاک لڑکی کے بدن پر ڈالی تو وہ اس میں جذب ہو گئی اور لڑکی اسکاری برتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اپنے سرانے ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہوئی مگر شہزادے نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور پرندے سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ سنہری پرندے نے شہزادے سے کہا، شہزادے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، چلو میں اب اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ شہزادے نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنی ملکہ بناؤں گا۔ سنہری پرندہ ہنسا اور بولا، ہم پری زاد ہیں جبکہ تم انسان ہو، ہماری عمر تم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، مجھے افسوس ہوگا کہ میری بہن زیادہ دیر تک شادی شدہ نہ رہ پائے گی۔ یہ سن کر شہزادہ افسردہ سا دکھائی دینے لگا۔ سنہری پرندے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تمہاری خواہش ایک شرط پر پوری ہو سکتی ہے، اگر تم مجھے 60 دن تک اپنے محل میں سونے کے سیب کھانے کی اجازت دے دو۔ شہزادے نے حامی بھر لی۔ سونے کا پرندہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر شہزادے کے ساتھ واپس شاہی محل پہنچ گیا۔ محل پہنچنے پر شہزادے کو معلوم ہوا کہ اسے واپس لوٹنے میں 3 سال بیت چکے تھے۔ اس کے بادشاہ باپ نے جب سونے کا پرندہ دیکھا تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ شہزادے نے صاف الفاظ میں بتایا کہ یہ پرندہ سال میں 60 دن سونے کے سیب کھاتا ہے، اگر اسے مطلوبہ خوراک نہ ملی تو یہ مر جائے گا۔ بادشاہ نے سونے کے سیبوں کے درخت پر ایک لوہے کا پنجرا لٹکوا دیا اور اس میں پرندے کو قید کر دیا۔ پرندہ مطلوبہ دنوں تک سیب کھاتا رہا اور پھر ایک دن پورے درخت کو آگ لگ گئی۔ درخت اور پرندہ دونوں جل کر بھسم ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی
تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ آگ کیسے لگی یہ کسی کو معلوم نہ تھا، صرف شہزادہ جانتا تھا کہ پرندہ مطلوبہ دنوں تک سونے کے سیب کھا کر واپس انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ جب بوڑھی چڑیل کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے کالی چڑیا بھیج کر درخت کو پنجرے سمیت جلا ڈالا تھا۔ شہزادے نے جلد ہی پرستان کی شہزادی سے شادی کر لی۔ وہ 65 سال تک اس کے ساتھ رہا اور بوڑھا ہو کر مر گیا، جبکہ پرستان کی شہزادی ابھی تک زندہ ہے اور سونے کے محل میں تنہا رہتی ہے۔